ماشاءاللہ جزاک اللہ. ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند ایک صلوات نعت فرمائیے. اچھا صاحب اللہ انہیں صحت و کاملات عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے میں. آئیے اب اس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے اس تقریر سے جو ہمیشہ کی طرح اس کی جو روایت رہی ہے کہ اس کی ابتدائی تقریر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید حمید الرشید صاحب کو اللہ فرماتے ہیں. نہایت کی ادب و احترام سے میں اس درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. آپ سے بآواز بلند درخواست ہے سلوات کے لیے کہ ان کا خیر مقدم فرمائیے. بآواز بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم مقام المحمد پہلے بیت طیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وفضلتہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب مبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح صلوات اللہ. یہ کچھ چیزیں ہم لکھ کر لائے ہیں جو بہتر سمجھا کہ ہم یہاں سنائیں گے. موجودہ معاملات کے پیش نظر میں آپ سے ابھی کچھ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان آیات کو آپ کے سامنے پڑھ لینا چاہتا ہوں. ایک آیت ہے یہ سورہ نور کی 35، 36، 37، 39 سے. ذرا ان آیات کو ہم اور آپ جانتے تو ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس وقت ہم کسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کسی طاق پر کوئی چراغ رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ کسی شیشے میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ جس میں وہ چراغ، اور وہ چراغ جو کسی طاق پر، وہ شیشہ کیسا ہے؟ یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی زبان ہے، قرآن کا انداز ہے. اور جب قرآن کوئی مثال دیتا ہو تو یاد رکھو وہ مثال مجازی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی طرف سے وہ مثال ہوتی ہے جہاں ہر ناممکن کو ممکن کر دینا اس کے اختیار میں ہے. لہذا کوئی مثال مجازی نہیں ہوتی. الزجاجہ وہ شیشہ جس پہ وہ چراغ ہے، ایسا ہے کہنا کوکب دری، ایک بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ. دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ. ایسا ہے کہ وہ اس طرح سے روشن ہے اس پاکیزہ روغن سے جو کسی مبارک زیتون کے درخت سے حاصل کیا گیا ہو، جس درخت کا نہ کوئی مشرق ہو نہ کوئی مغرب. وہ درخت، وہ شجرہ نہ تو مشرقی ہے نہ مغربی ہے کہ یہاں پایا جائے گا وہاں نہیں، وہاں پایا جائے گا یہاں نہیں، صرف یہاں ہوگا وہاں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ہر جگہ سے اس کی وہ جو کیفیت ہے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے وہ موجود ہے. یعنی اگر اس کو ہم عام لفظوں میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ لیں کہ وہ چراغ
جو روشن ہے اس کو روشن رہنے کے لیے کسی ایک سمت سے کوئی وسیلہ ملنے کی احتیاج نہیں ہے. جب کسی ایک سمت سے وسیلہ ملنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس کو وہی روشن کیے ہوئے ہے جس کے لیے کوئی سمت نہیں ہو سکتی. صلوات محمد علیہ محمد. یکادو زیتھا یضیء ولا تمسسہ نار. اور وہ جو روغن ہے جو اس کو چمکا رہا ہے، روشن کیے ہوئے ہے. قرآن نے ہر چیز سے بچا لیا، کلام اس کا ہے. یضیء وہ روشن ہے چلا، ولا تمسسہ نار اگرچہ آگ نے اسے چھوا بھی نہیں. آپ نے سمجھا؟ وہ چراغ جو روشن ہے وہ نور سے روشن ہے، اور وہ نور وہ ہے جو کسی آگ سے روشن نہیں ہوا ہے. اب قرآن کی اس وضاحت پر غور کر لو کہ جس چراغ کی بات ہو رہی ہے اس کے نور کو جب آگ نے نہیں چھوا تو جن کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے اسے آگ کیا چھوئے. صلوات محمد علیہ. پڑھتا جا رہا ہوں، تفسیر کی جگہ سے ترجمے سے کام لے رہا ہوں. تفسیر تو آپ کو کیا اس کے بعد نور علی نور. وہ چراغ جو کسی معین جگہ جس کو آپ طاق کہہ لیں، جگہ کہہ لیں، اس پر رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہے اور وہ شیشہ اس روغن سے روشن ہے، اور جو روشنی ہے اسے آگ کی احتیاج نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نور علی نور. یہ وہ نور ہے جو نور پر ہے. اب اسی سے پہچان لو کہ قرآن کس کی مثال دے رہا ہے. وہاں وہ نور کسی خاک پر نہیں رکھا ہوا ہے، نور نور پر ہے. اب جہاں بھی نور نور کے ساتھ نظر آ جائے تو اس کو ان انسانی خاکی زندگی والوں سے نہ ملایا جائے. صلوات محمد علیہ. یہدی اللہ لنورہ. اللہ اس نور کے لیے رہبری کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہے. اب جن کی قسمت میں اس نور کی روشنی کی بات ہی نہ ہو تو پہچان لینا کہ اللہ نے ان کے تمام حقوق کو اور تمام توفیقات کو سلب کر لیا ہے کہ یہ اس نور تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء. جس کو وہ چاہے وہ اس نور تک پہنچے گا. اب جس کو اس نور کی معرفت ہی نہ ہو تو یہیں سے پہچان لینا کہ ان کی توفیقات کو اللہ نے خود سلب کر دیا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے اللہ دیتا ہے، وہ ہر شے پر جاننے والا ہے. اب یہاں سے میں کسی وجہ سے یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہ اس کے بعد جو 39ویں آیت ہے وہ ایک بڑے واقعے کی طرف ہے، وہ یہاں بیان نہیں کرنا ہے. لیکن بیچ کی یہ میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دوں جو 36، 37، 38 ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب. یہ میں ایک بیچ میں بات آپ سے کہہ لوں اپنے محترم مجمع کے لیے. سورہ نور کی یہ جو آخری آیت کا آخری فقرہ ہے اور 30ویں آیت کا آخری فقرہ ہے، یہ میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. اس میں یہ فقرہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہمارا مجمع اگر اس کو یاد کر لے اور اس کی ایک تسبیح روز پڑھ لیا کرے پھر دیکھے کہ کتنی برکتیں آتی ہیں.
جو لوگ برکتوں سے کچھ ذرا بھی محروم ہو انہیں اس آیت کو اپنے لیے ایک ورد بنا لینا چاہیے. صلوات محمد علیہ. یہ میں آپ سے اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارے حسینی فیڈریشن کی طرف سے، حسینی فنڈ کی طرف سے، ان کے نوجوانوں کی طرف سے ایک سالانہ پروگرام ہے، اور یوم زینب کی ایک تخصیص ہے جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اس میں نے ان آیات کو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اور ایک کچھ اور چیز ابھی سناؤں گا. وہ کیوں سناؤں گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہ میں اس لیے سناؤں گا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی. ایک ہے واجب عینی اور ایک ہے واجب کفائی. یہ مجمع سب جانتا ہے. کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ مجمع، یہ ہمارے بزرگ حضرات یہ سب مل کر ایک واجب سے محروم رہ گئے. اس لیے بطور ادائیگی واجب کفائی میں یہاں ایک چیز پڑھوں گا، ایک چیز کہوں گا جو ابھی آخر میں کہوں گا. جہاں جہاں باہر حضرات ہیں وہ اگر یہاں آ جائیں گے تو اور اچھا ہے. پہلی بات تو ہم یہ کہیں کہ دیکھیے اس نے ایک نور کی مثال دی ہے. میں چند جملے کہہ لوں جو اس مناسبت سے ہیں. اس نے ایک نور کی مثال دی، ایک چراغ کی مثال دی، اور اس میں جتنی باتیں رکھی وہ ایسی ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ کس بارگاہ کے دروازے اور کن شخصیتوں سے متعلق. اس مثال میں نور ہی نور کی بات ہے. اس مثال میں کہیں سے بھی دنیاوی مادیت، کثافت کسی ایک کی بھی تشبیہ آ ہی نہیں سکتی. یا ستارے کی بات ہے، یا چراغ کی بات ہے، یا اس کی روشنی کی بات ہے، یا اس کے اندر پاک و پاکیزہ روغن کے استعمال ہونے کی، ایسے روغن کی کہ جس کا نام مشرق نہ مغرب. گویا اس نے یہ بتا دیا آخر میں آتے آتے کہ یہ وہ چراغ ہے جو جس کیفیت سے بھی روشن ہے، یا نور ہی نور ہے، اور اس نور میں کہیں سے کسی کثافت کی بات ہی نہیں ہے. تو اب پہچان لو کہ ایسا نور کہاں ہوگا جس میں سوائے پاکیزگی کے اور سوائے لطافت کے اور سوائے نورانیت کے کوئی تصور ہی نہ ہو. یہ سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حکم ہوگا. صلوات اللہ. اب جہاں سے یہ بات آ رہی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہیں پر جہاں اس نے نور کا ذکر کیا اور نورانیت کا ذکر کیا، یہ بھی کہہ دیا یہ نہ سمجھنا کہ جیسے تم دنیا میں کسی شمع کو جلاتے ہو تو پہلے اس میں آگ لگا دی اور اس آگ سے کوئی اور چیز جلے تو گویا جہاں جہاں وہ جائے تو آگ لگا سکتی ہے. یہ نور آگ لگانے والا نہیں ہے، ہاں نفاق کی آگ کو بجھانے والا ہے اور ایمان کی آگ کو روشن کرنے والا ہے. صلوات محمد و آل محمد. فی بیوت، یہ میں نے اس لیے عرض کر لیا عزیزان گرامی کہ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لوں اور ایک خاص بات کی طرف میں متوجہ کروں. بہت خاص ہے جو کہ یہاں ابھی لکھنؤ کے حالات ہیں. لکھنؤ کے ان حالات پر ہم نے چند صدریں لکھی ہیں جو ابھی ہم جناب حسن مہدی صاحب کو دے دیں گے. ان کا جو دل چاہے ویسا وہ کریں. میں نے اسی لیے جملہ کہہ دیا کہ یہ ادائیگی واجب کفائی ہے. کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ سب ہوتا رہتا ہے اور لوگ خاموش رہتے ہیں. سب ہو جاتا ہے اور لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. جہاں بولنا ہے وہاں بولیں گے. ہم نے اس پر واجب کفائی سمجھا بولنا. کیا ہے؟ میں باہر تھا، ابھی لوگ جانتے ہیں 2 دن سے باہر، 3 دن سے تقریباً.
رات کو آیا، یہاں مجھے ایک بات سنائی گئی جو ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس ریکارڈ میں جو کچھ تھا میں اس کو تحریری شکل میں پیش کر رہا ہوں چند باتوں پر، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم غلط بات پر خاموش رہ جاتے ہیں۔ حال ہی میں، یہ میں اس مجمع سے تائید چاہوں گا، حال ہی میں ایک ٹی وی چینل پر ایک مولوی صاحب نے، جن کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، امام باڑوں اور علماء سے متعلق چند باتیں کہی ہیں، ان پر خاموش رہ جانا اخفائے حق نہ کہلائے، اس کے لیے مندرجہ ذیل وضاحت ضروری ہے تاکہ ان صاحب یا ان کے نظریے سے متعلق حضرات اسے سمجھ لیں کہ صحیح کیا ہے۔ نمبر ایک، ان صاحب کا کہنا ہے کہ امام باڑے مجلس اور ماتم کی جگہ ہوں تو ہوں، وہ عبادت خانے تو نہیں، وہ عبادت خانے تو نہیں، اور ان کی مثال گولڈن ٹیمپل یا دہلی کی مسجد سے دینا صحیح نہیں ہے، یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ ان کا کہنا اس لیے غلط ہے، یہ مجمع گواہ ہے، امام باڑے ان مقدس جگہوں کی نقل ہیں جو مدینہ، عراق، ایران، شام وغیرہ میں ہیں، اور جس طرح مسجد کعبے کی نقل ہو کر محترم ہے، ویسے ہی وہ گھر جن کو قرآن نے قابل تعظیم قرار دیا ہے وہی ہیں جہاں سے اللہ کا نام صبح و شام لیا جائے۔ سورہ نور کی جو آیات میں نے تلاوت کی 35، 36، 37، 38 مساجد کے لیے فقط نہیں ہیں، بلکہ ان تمام گھروں کے لیے ہیں جنہیں ہم روضہ مبارکہ، مشاہد مقدسہ کہتے ہیں، اور جن کا احترام اور جن کی تعظیم ہم سب ہی کرتے ہیں۔ یہ امام باڑے انہی کے مقاصد کو عام کرنے کے لیے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر۔ نمبر 2، اگر ان جگہوں پر شراب یا خلاف احترام لباس وغیرہ کے لیے باتیں ہوں تو ایسے انتظام پر اصرار کیا جائے جس سے یہ غلط باتیں وہاں نہ ہو سکیں۔ نمبر 3، علماء کو ان جگہوں کا تقدس برقرار رکھنے کی مومنین کے ساتھ مل کر کوشش کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ مساجد، امام باڑے، دینی جگہیں، دینی مدرسے اگر اپنے اصل مقاصد کے خلاف استعمال کیے جانے لگیں تو مراجع اعظام یا ان کے نمائندے حضرات علماء و حاکمان شرع کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں۔ غلط تو نہیں ہے؟ حکومت، نمبر 4، حکومت و انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جگہوں پر آنے والوں کے لیے علماء سے مل جل کر ایسے اصول اور ضوابط مقرر کریں کہ جس پر عمل ممکن ہو اور ان جگہوں کا اصل کردار ختم نہ ہونے پائے۔ سب کو اتفاق ہے تو صلوات بھیجیں سب مل کر محمد آل۔ غور کیجیے گا، آپ بھی متوجہ ہو۔ جو حضرات ان امام باڑوں کو، اشراف میں جو حضرات ان امام باڑوں کو جو حضرات لکھنؤ کے کلچر کی نشانی سمجھتے ہوں یا کہتے ہوں، وہ لکھنؤ کی آرٹ گیلری وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں جو جائیں دیکھیں۔ جو جائیں ان مذہبی جگہوں کو لکھنؤ کا کلچر سمجھ کر نہیں بلکہ کربلا کی مقدس قربانی کی یادگار سمجھ کر نہیں۔
ہم نے مندرجہ بالا امور کی وضاحت واجب کفائی کی ادائیگی سمجھ کر کرتے ہیں سب حضرات کی طرف سے۔ ہم جانتے ہیں کہ قوم بڑے نازک حالات سے گزر رہی ہے، اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہم نے اس بات کو کہا ہے کہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین، قواعد، اصول مرتب کر لے محترم حضرات کے ساتھ بیٹھ کر، جس سے جو ہو رہا ہے اب تک وہ نہ ہونے پائے۔ امام باڑے میں جس کا جیسے چاہے چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ امام باڑوں کو جیسا جس کا چاہے کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لباس پہن کر وہ وہاں پر کوئی بیٹھ کر یہ سب باتیں نہ ہونے دیں، اور جو مطالبات ہیں امام باڑوں کے احترام و تقدس و تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے لیے پوری ذمہ داری ہے ہماری حکومت اور انتظامیہ دونوں کی۔ وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ امام باڑوں کے تحفظ کے لیے ہیں، خالی تحفظ کے لیے نہیں، بلکہ امام باڑوں کے کردار کے تحفظ کی بھی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے۔ میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس شہزادی کی عظمت کے لیے یہ جگہ ہے ان کو اور یہ جشن ہے، انہی کا واسطہ دے کر میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری قوم نازک حالات سے گزرے گی، اور جو ہمارے مقدس تمام امور اور جگہ ہیں ان کی پوری حفاظت ہوگی، صدقے میں محمد والے محمد کے اور ہماری شہزادی زینب کے۔ آپ سب کو ان کی تبریک میں سلسلے میں مبارکباد۔